ذرا سوچیں کہ کسی کمپنی کی تاریخ کی سب سے بڑی چوریاں وہ نہیں ہوتی جن میں کوئی ماسک پہن کر آیا یا الارم بجے، نہیں، بلکہ سب سے بڑی چوریاں تو بالکل خاموشی سے ہر مہینے سیدھا کمپنی کے پے رول سسٹم کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہو اگر کسی کمپنی کے ملازمین میں سے ایک ملازم حقیقت میں وجود ہی نہ رکھتا ہو؟ جی ہاں، اسی کو کہتے ہیں گھوسٹ امپلائی، یعنی پے رول پر ایک ایسا شخص جسے تنخواہ تو مل رہی ہے لیکن وہ کمپنی کے لیے کام نہیں کرتا۔ اب یہ بھوت کوئی مکمل طور پر فرضی انسان بھی ہو سکتا ہے یا پھر کوئی اصلی شخص جیسے کوئی دوست یا کوئی پرانا ملازم جو اس فراڈ میں ملا ہوا ہو۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا فراڈ نہیں ہے۔ ایک پے رول فراڈ اسکیم سے اوسطاً $49,000 تک کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، یہ کسی بھی بزنس کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس معاملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ فراڈ کیا کیسے جاتا ہے؟ چلیں تھوڑی دیر کے لیے ایک مجرم کی طرح سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی پوری گیم کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی کامیاب گھوسٹ امپلائی اسکیم جو ہے نا، اس کے 4 بنیادی سٹیپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بھوت کو پے رول میں شامل کرنا، دوسرا اس کے کام کرنے کا جعلی ڈیٹا بنانا، تیسرا اس کے نام پر تنخواہ کا چیک جاری کروانا، اور چوتھا جو سب سے اہم ہے وہ پیسہ اپنی جیب تک پہنچانا۔ تو آئیے پہلے مرحلے سے شروع کرتے ہیں، ایک بھوت کی پیدائش، یعنی ایک فرضی ملازم کو سسٹم کا حصہ بنانا۔ اب اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو ایک بالکل نیا فرضی شخص بنا لیا جاتا ہے، یا پھر کسی دوست یا رشتہ دار کو اس کام میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو شک سے بچنے کے لیے کسی پرانے ملازم سے ملتا جلتا نام رکھ لیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے عام طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ جو ملازم نوکری چھوڑ کر چلا گیا، اس کا نام سسٹم سے ہٹانا ہی نہیں۔ اور ظاہر ہے یہ کام صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پاس پے رول سسٹم کا کنٹرول ہو، جیسے کوئی سپروائزر یا HR کا بندہ۔ ٹھیک ہے، تو بھوت سسٹم میں آ گیا، اب آگے کیا؟ اب باری ہے سٹیج 2 کی، جعلی گھنٹے دکھانا تاکہ اس بھوت کو تنخواہ کا حقدار ثابت کیا جا سکے۔ دیکھیں، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک اصلی ملازم کے ٹائم کارڈ کو اس کا سپروائزر چیک کر کے منظور کرتا ہے، لیکن گھوسٹ امپلائی کی کیس میں سارا کھیل ہی الٹ جاتا ہے۔ اس کے ٹائم کارڈ پر جعلی گھنٹے ڈالے جاتے ہیں، اور منظوری یا تو جعلی دستخط سے ہوتی ہے یا پھر کوئی ایسا مینیجر دیتا ہے جو خود اس فراڈ میں شامل ہو۔ اب آتے ہیں آخری اور سب سے اہم مراحل پر، سٹیج 3 اور 4، پے ڈے، یعنی وہ دن جب جرم کا پھل ملتا ہے۔ تو پیسہ ہاتھ میں کیسے آتا ہے؟ اس کے بھی کچھ طریقے ہیں۔ سب سے سیدھا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر فراڈ کرنے والا خود ہی تنخواہیں تقسیم کرتا ہے تو وہ آسانی سے بھوت کا چیک اپنی جیب میں ڈال لے، یا پھر وہ چیک کسی ایسے پتے پر منگوا سکتا ہے جو اس کے اپنے کنٹرول میں ہو، جیسے اس کا گھر یا کوئی PO باکس۔ لیکن آج کل تو سب سے آسان کام کیا ہے؟ سیدھا ڈائریکٹ ڈپازٹ، تنخواہ ایک ایسے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لی جائے جو فراڈ کرنے والے کا اپنا ہو۔ اچھا، ابھی تک تو ہم نے کہانی کو مجرم کی نظر سے دیکھا، اب ذرا ٹوپی بدلتے ہیں اور ایک تفتیشکار کی طرح سوچتے ہیں، ان بھوتوں کو بے نقاب کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا راز ان ریڈ فلیگز میں چھپا ہے، یعنی وہ خطرے کی نشانیاں جو یہ فراڈ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ یہ ریڈ فلیگز آپ سمجھ لیں فراڈ کے فنگر پرنٹس کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ ڈیٹا میں رہ جانے والے وہ چھوٹے چھوٹے نشانات ہیں جو چیخ چیخ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور تفتیش کاروں کے لیے یہی وہ سراغ ہیں جو انہیں سیدھا مجرم تک لے جاتے ہیں۔ پہلی قسم کے سراغ تو بھوت کے اپنے پروفائل میں ہی مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسی تنخواہیں جن پر کوئی ٹیکس یا انشورنس ہی نہیں کٹ رہا، بھئی ایک غیر موجود شخص کو ان کی کیا ضرورت؟ یا پھر ایک جعلی شناختی نمبر، پتے کی جگہ PO باکس کا لکھا ہونا، یا فون نمبر کا ہی غائب ہونا، یہ سب ڈیٹا میں موجود بے قاعدگیاں ہیں۔ دوسرا بڑا ریڈ فلیگ ہے ڈپلیکیٹس، یعنی ایک ہی معلومات کا بار بار آنا۔ جب ایک ہی شناختی نمبر، ایک ہی پتہ، یا سب سے بڑھ کر ایک ہی بینک اکاؤنٹ ایک سے زیادہ ملازمین کے لیے استعمال ہو رہا ہو، تو یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ صاف اشارہ ہے کہ پردے کے پیچھے کوئی ایک ہی شخص ہے جو یہ ساری شناختیں چلا رہا ہے۔ ڈیٹا تو اپنی جگہ، لیکن کبھی کبھی مجرم کا رویہ ہی اسے پکڑوا دیتا ہے۔ ذرا ایک ایسے ملازم کا سوچیں جو کبھی چھٹی ہی نہیں لیتا، نہ بیماری کی نہ کوئی اور۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ بھوت چھٹی پر نہیں جا سکتے، اور اس سے بھی بڑا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ فراڈ کرنے والا خود بھی چھٹیاں نہیں لیتا۔
क्योंकि अगर वो छुट्टी पर गया तो हर महीने चेक कौन वसूल करेगा? ये एक ऐसी छोटी सी गलती है जो अक्सर मुजरिमों को ले डूबती है। और ये सारी बातें हमें एक बुनियादी सच्चाई की तरफ लाती हैं। एक भूत मुलाजिम का फ्रॉड तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक फराइज की तकसीम में कोई खामी ना हो। मतलब साफ है, ये फ्रॉड सिर्फ तभी हो सकता है जब एक ही बंदे के पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो, यानी वही मुलाजिम रखे, वही टाइम शीट मंजूर करे और वही तनख्वाह भी जारी करे। तो अगर इस तरह के भूत हमारे पे रोल जैसे महफूज समझे जाने वाले सिस्टम में घूम सकते हैं, तो ज़रा सोचिए और कौन-कौन सी ऐसी स्कीमें हैं जो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने चल रही हैं और हमें खबर तक नहीं।